ناظرین، کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم کتاب جو میر کے حوالے سے ہے اس پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ برصغیر ہند و پاک میں یہ 300 سالہ جشن میر کے حوالے سے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کئی سرگرمیاں ہوئی، کئی سیمینار کانفرنسز ہوئے اور کئی اہم کتابیں بھی سامنے آئیں۔ لیکن آج میں جس کتاب پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ عصر حاضر کے ایک بہت ہی سنجیدہ محقق اور ایک حد تک گمنام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر شہاب الدین ثاقب بہت ہی سنجیدہ ہیں اور بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں اور بیک وقت اردو، فارسی اور کئی زبانوں کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر اردو اور فارسی میں بڑا ان کا کام ہے۔ انہوں نے میر تقی پہ تقریباً 1000 صفحات پہ مشتمل ایک بہت ہی اہم کام کیا۔ یہ ہے فارسی ادب میں محمد تقی میر کی خدمات۔ دیکھیے، اردو کے حوالے سے کئی کتابیں سامنے آئی اور کوئی ایسا ادیب اور شاعر نہیں ہے جو میر کے حوالے سے اس نے نہ لکھا ہو نہ پڑھا ہو، ایسا کم دیکھنے کو آتا ہے۔ لیکن جب ہم میر پہ گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پر اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ فارسی والوں نے بھی میر پر بہت کم کام کیا ہے۔ لیکن پروفیسر شہاب الدین ثاقب نے اس کتاب میں میر تقی میر کی جو فارسی شعر و ادب کے حوالے سے خدمات ہیں اس کا پورا احاطہ کیا ہے اور بڑی ہی باریک بینی، دقیق نظری اور سنجیدہ فکر کے ساتھ اس کتاب کو نہ صرف عوام کے سامنے پیش کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میر فہمی کے حوالے سے یا میر فہمی کی توسیع میں یہ کتاب بہت ہی اہم ہے۔ کہ میر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ فارسی کا دیوان فارسی میر اور نثر میں دریائے عشق اور مثنوی دریائے عشق، ذکر میر، فیض میر، نکات الشعراء، میر کی وہ فارسی کی تصانیف ہیں جس کے حوالے سے گفتگو تو ہوتی ہے لیکن بہت تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی۔ اس 1000 صفحات پہ مشتمل تقریباً 900 کچھ صفحات ہیں، اس میں بہت ہی طویل مقدمہ ہے۔ اس کے بعد صرف مشمولات کو اگر آپ سنیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر علمی اور تحقیقی کام ہے۔ پہلا باب ہے میر کے مختصر سوانحی حالات۔ دوسرے باب میں یہ دراصل بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیے، جتنے بھی کلاسیکی شعراء ہیں سب کے سب فارسی زبان جانتے تھے، فارسی میں شاعری کرتے تھے اور فارسی تو ہندوستان کی برسہ برس تک سرکاری زبان رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے میر کے زمانے کا شعری و ادبی منظرنامہ صرف اردو کے حوالے سے نہیں بلکہ فارسی اور اردو دونوں کے حوالوں سے ایک جگہ پیش کیا ہے۔ پھر میر کی رختہ گوئی اور زبان میں میر پر فارسی کا اثر۔ چوتھے باب میں میر کی فارسی شاعری کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ہے۔ پانچواں باب میر کی فارسی نثر ہے جس میں تذکرہ نگاری، حکایات و قصص، خود نوشت، اور چھٹے باب میں اسالیب میر کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اور ساتواں باب ہے میر کی ادبی خدمات پر مجموعی تبصرہ۔ اور ضمیمے کے طور پر انہوں نے کئی قلمی نسخوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور میر کی نایاب فارسی مثنوی، ان تمام غیر مطبوعہ فارسی غزل، یہ تمام چیزیں اور ان کے لطائف جو بہت مشہور ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بہت ہی تفصیل سے، بہت ہی سنجیدگی سے اس کام کو انہوں نے کیا۔ اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ تنہا کرنے کا کام نہیں تھا، یہ تو باضابطہ ایک پروجیکٹ کے طور پر یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے محمد تقی میر کی فارسی خدمات پر ایک اہم کتاب عوام کی اور قارئین کی خدمت میں پیش کر کے ایک بڑا علمی اور ادبی اثاثہ آپ نے ان کے حوالے کیا ہے۔ میں آپ کے لیے مبارکباد کے الفاظ بھی کم ہیں لیکن مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تفہیم میر میں جو ایک سلسلہ تشنا تھا فارسی کا، وہ اس کتاب سے وہ سلسلہ پورا ہوگا اور وہ خلا بھی پورا ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور علمی ادبی کام اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔